اب یہ وہ سخت ترین آیت آ رہی ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 110، جو میں نے سینکڑوں دفعہ کوٹ کی ہے اپنی قرآن کلاسز میں، جو لیکچرز ہیں سوال و جواب میں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو ہم قرآن بھی دکھا دیتے ہیں، حدیث بھی دکھا دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ حق کا راستہ قبول نہیں کرتے، اور کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، احادیث کے ترجموں پہ انہوں نے زندگی اپنی بسر کر دی، اس کے باوجود گمراہی پہ مرے ہیں۔ انہیں نہیں پتا تھا قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک تو وہ بابے ہیں نا جو صرف شعر و شاعری کرتے رہے، ان کو تو واقعی نہیں تھا پتا قرآن و سنت میں کیا لکھا ہے، لیکن جو قرآن کی تفسیریں لکھ کے گئے، قرآن کے ترجمے کر کے گئے، حدیث کی کتابوں کے ترجمے کیے، ترجمہ کرنے سے پہلے بھی وہ بریلوی تھے، ترجمہ کرنے کے بعد بھی بریلوی رہے، ترجمہ کرنے سے پہلے بھی وہ اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے یا دیوبندی تھے، اور بعد میں بھی وہی رہے، ان کے اندر کوئی چینج نہیں آئی۔ ویسے بعض لوگوں میں آ بھی گئی، علامہ وحید الزمان جو تھے وہ دیوبندی تھے، بخاری کا ترجمہ 1920 میں کیا تو اہل حدیث ہو گئے، بعد میں آ بھی جاتا ہے چینج، لیکن یہ ایک ہی مثال ہے میں آپ کو جو 100 سال کی تاریخ میں پیش کر رہا ہوں۔ اکا دکا لوگ ہیں، یا مفتی عامر عثمانی ہیں جنہوں نے خلافت و ملوکیت پڑھی، اس کا جواب لکھنے کے لیے تو الٹا انہوں نے خلافت و ملوکیت کے دفاع میں 700 صفحے لکھ دیے، جو دیوبند کے مفتی تھے۔ تو لیکن یہ کوئی لاکھوں ہزاروں میں ایک دانہ نکلتا ہے، زیادہ تر یہی ہے کہ قرآن کی تفسیر لکھ کے فوت ہو جائیں گے، حدیث کے ترجمے کر کے فوت ہو جائیں گے، اور ایک رتی برابر اس میں سے حق قبول نہیں کریں گے۔ اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتی ہے؟ یہ وہ سر ٹروتھ ریویل ہو رہا ہے۔ قرآن کی یہ آیت اس اعتبار سے آپ سمجھ لیں اہم ترین آیت ہے، سورہ الانعام کی آیت نمبر 110، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم پھیر دیتے ہیں لوگوں کے دلوں کو اور آنکھوں کو حق بات قبول کرنے سے۔ یہ اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ میں ہی نہیں قبول کرنے دیتا۔ سورۃ الانفال میں بھی آیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہ لبیک کہا کرو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ دل اور بندے کے درمیان بعض اوقات حائل ہو جاتا ہے اور بات سمجھ نہیں آتی، اسی کو میں کہتا ہوں گیئر الٹا لگ جاتا ہے، جو سورۃ الاعراف میں آیا کہ پھر یہ حالت ہو جاتی ہے جب ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں اسے گمراہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اس وجہ سے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور گمراہی کو ہدایت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اسی کو کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے دلوں پر، آنکھوں پر، یعنی دل سے مراد عقل، چاہے دماغ ہو یا دل، کوئی بھی چیز، چونکہ لٹریچر کی زبان میں قرآن بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف مہر لگ جاتی ہے۔ ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو، ان کی عقل کو، ان کی آنکھوں کو حق بات قبول کرنے سے، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جس طرح انہوں نے بھی تو حق قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا جب پہلی دفعہ انہیں یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے۔ ایسے ہو جاتا ہے۔ میرے خیال ہے اس کی نمائندہ مثال ابو جہل ہے، اسے بالکل صحیح سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ خالد بن ولید کا باپ ولید بن مغیرہ، اسے بالکل سمجھ آ گئی تھی کہ یار یہ عام انسان نہیں ہے، یہ کلام عام کلام نہیں ہے، پھر بھی اس نے حق قبول نہیں کیا، اس لیے اللہ کا اتنا غصہ ہے قرآن میں اس کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب پہلی دفعہ کسی کو بات سمجھ آ جائے اس کے باوجود وہ ہٹ درمی کرتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ سے بات سمجھ ہی نہیں لگنے دیتا۔ اچھا یہ اب اللہ کا فیصلہ ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل بھی دے دیتا ہے۔ اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے کسے اس نے ڈھیل دینی ہے، دوبارہ چانس دینا ہے، اور کس کو پہلی دفعہ میں پکڑ لینا ہے۔ یہ مولوی تو سارے جکڑے گئے ہیں پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں بالکل صحیح بات سمجھ آ گئی ہوتی ہے۔ عام آدمی کو تو پھر بھی کوئی نہ کوئی ایمبیگوٹی رہ جاتی ہے، کوئی بالکل دھندلی سی تصویر آتی ہے، وہ بیچارہ پھر سوچتا رہتا ہے کرتے کرتے۔ لیکن مجھے بتائیں جو بندہ قرآن کی آیات آدھی لکھے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہود و نصارہ تحریف کر دیں تورات اور انجیل میں، ان پہ تو اللہ کی لعنت پڑے، اور مسلمان قرآن کی آدھی آیات لکھیں یا قرآن کی آیت لکھ کے اس کے ترجمے کو صحیح کرنے کے بعد اس کی تفسیر اس کی بالکل الٹ لکھ دیں تو ان پہ لعنت نہیں پڑنی؟ پڑتی ہے ان پہ۔ یعنی مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 44 ڈسکس کی حاضر و ناصر کے مسئلے میں۔
ہر جگہ وہ تعویل کرتے آئے. سورہ ال عمران کی تعویل کی, اے نبی علیہ السلام تم وہاں موجود نہیں تھے جب وہ کلمے ڈالی جا رہی تھی کہ کون کفالت کرے گا مریم کی. اسی طریقے سے قرآن میں آیا کہ تم وہاں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا. اور اللہ تعالیٰ یہ بات دلیل کے طور پہ مشرکین عرب کو پیش کر رہا ہے کہ یہ پیغمبر اس وقت موجود بھی نہیں تھے, تب بھی یہ پوری ہسٹری صحیح صحیح بیان کر رہے ہیں, کسی سے پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں. یہ ان کی پیغمبری کی دلیل ہے. اس آیت سے ان کو یہ ٹینشن پڑ گئی کہ حاضر و ناظر کی نفی ہو جائے گی, کیونکہ یہ تو کہتے ہیں اگلی امتوں میں بھی حضور حاضر و ناظر تھے. تو ہر جگہ یہ پتہ کیا تعویل کرتے ہیں کہ اس در تو یہ آیا ہے کہ نبی وہاں موجود نہیں تھے, یہ نہیں آیا کہ دیکھ بھی نہیں رہے تھے. اللہ کے پاس تھے, وہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے, اور آج بھی مدینہ شریف میں قبر اطہر میں ہیں اور ہمیں وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. لیکن قرآن میں ایک آیت ایسی تھی جو ان کی عقیدے کی موت تھی, وہ یہ سورہ قصص کی آیت تھی. اور اس کو تو اس آیت کو قرآن سے نکالنا تو ممکن نہیں تھا. ڈاکٹر سراج صاحب والی بات کہ اگر اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہ لی ہوتی نا, کیونکہ اس کتاب کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنا تھا نا, ختم نبوت کی وجہ سے یہ متقاضی تھی یہ چیز کہ قرآن کو محفوظ کیا جاتا تاکہ نبی کا خلیفہ دنیا پہ ہو قیامت تک کے لیے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو اگر یہ نہ ہوا ہوتا نا تو مسلمانوں نے اس کے ساتھ کام ڈال دینا تھا, اور ابھی بھی صرف ترجمہ یعنی اس کا ٹیکسٹ عربی والا بچا ہوا ہے, ترجمے میں اور تفسیر میں انہوں نے اب بھی ڈنڈی مار دی ہے. اور اس کی یہ پریکٹیکل مثال وہ لکھتے ہیں وما کنت بجانب الغربی, اور اے نبی آپ وہ مغربی جانب نہیں تھے اس کوہ طور کی, اذ قضینا الی موسی الامر, جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی کی, آپ وہاں موجود نہیں تھے. باقی بھی ہر جگہ یہ آتا ہے نبی تم وہاں موجود نہیں تھے. یہ کہتے ہیں یہ حاضر کی نفی ہے, ناظر کی نہیں. حاضر کہتے ہیں موجود ہونے والا, ناظر جو دیکھ رہا ہو. مفتی احمد خان نعیمی صاحب نے یہ آیت یاد ہی لکھی اور کہا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ موجود نہیں تھے, یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ دیکھ نہیں رہے تھے. سر لکھا ہوا ہے وما کنت من الشاہدین, اور نہ آپ گواہوں میں شامل تھے, نہ آپ دیکھ رہے تھے. شاید کہ ترجمہ انہوں نے حاضر و ناظر کیا ہے. یا آیا نہ آپ حاضر تھے, وما کنت بجانب الغربی, نہ آپ موجود تھے حاضر تھے, وما کنت من الشاہدین, نہ آپ وہاں پہ گواہ تھے. اس نے کیا کیا, آدھی آیت لکھے نا اور کہا اس میں تو ہے کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے, یہ تو نہیں لکھا تھا کہ آپ وہاں شاید بھی نہیں تھے, آپ دیکھ بھی نہیں تھے. لکھا ہوا ہے. مجھے بتائیں جب یہ وہ آیت لکھ رہا تھا اور اس کا جواب دے رہا تھا, اسے نہیں پتا تھا کہ میں آدھی آیت لکھ رہا ہوں. اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہ اس چیز کے مصداق ہوتے ہیں. اور میں علا وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں, اس پلانٹ ارتھ پہ اتنا شرک احمد بریلوی یا دیوبند کے بزرگوں نے نہیں پھیلایا جو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جال حق لکھ کے ان سارے فرسودہ عقائد کا یعنی آف دا وے جا کے دفاع کیا. حتیٰ کہ وہ جال حق میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کی دلیل میں سورہ بقرہ کی آیات لے آئے کہ اے نبی, یعنی یہ ان کو فرما دو کہ اگر تمہیں شک ہے نا اس کتاب کے بارے میں تو بلا لو اللہ کے سوا جتنی ہستی ہیں ان کو, اس طرح کی کتاب کوئی بنا کے بتائے. تو کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں خود دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا اور ہستیوں سے بھی مدد مانگ لو. اور رزلٹ ہے جو ان پڑھ بھی نہ کٹے. جی آپ پڑھ لیں جال حق میں جا کے. اب یہ جب اب باتیں یہ بلنڈرز ہیں, اس کے بعد بھی اگر کوئی ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے ایک اس سے بڑا علاج میں نے رکھا ہوا ہے, آخری علاج. وہ میرے پاس جو یکا ہوتا ہے کہ میں کسی بزرگ کی گستاخی ثابت کر دوں, وہ میں نے کر دی. اسی جال حق میں انہوں نے جو نور اور بشر کی بحث ہے نا, اس میں ان سے ایک بلنڈر ہو گیا اور وہ ہم نے پکڑ لیا. اس کے اوپر پھر یہ سارے آ کے لاجواب ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی تم فرما دو کہ انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں. ظاہر مرتبے میں تو ہم بھی نہیں کہتے, آپ جیسا مرتبہ کسی کا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی, ہماری آنکھیں تو ادھر تک نہیں دیکھ سکتی. بخاری مسلم ہے, نبی علیہ السلام نے جنت بھی دیکھ لی نماز کی حالت میں. بخاری مسلم میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں. آپ کے پسینے میں سے بھی بخاری مسلم میں آتا ہے خوشبو آتی تھی. ٹھیک ہے, تو انسان ہونے میں وہ ہماری طرح تھے, مرتبے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. تو اب ان کو بشر ماننا بھی مشکل ہو جاتا ہے نا.
تو انہوں نے اس بحث میں کہا کہ اس آیت کا صرف مقصد یہ ہے کہ اتنا بتایا جائے کہ تم لوگ اے انسانوں مجھ سے مانوس ہو جاؤ کہ میں انسان ہوں، تم مجھے یقین کر لو، لیکن اندروں میں انسان کوئی نہیں، اندروں میں نور ہاں، میں انسانی شکل میں آیا ہوں تاکہ تم مجھ سے مانوس ہو جاؤ کہ ایک انسان دوسرے انسان کی بات صحیح طریقے سے سن لیتا ہے۔ جس طرح شکاری شکار کرنے کے لیے مختلف آوازیں منہ سے نکالتا ہے، یہ تیتر کو اور بٹیر کو، اس طرح پیغمبر بھی یہ کر رہے تھے کافروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ اب پیغمبر کی مثال کس سے دے دی انہوں نے؟ شکاری سے، اور وہ شکاری بھی وہ جو فراڈ کر رہا ہوتا ہے، تیتر ہوتا نہیں ہے، آوازیں نکالتا ہے، اندروں کچھ اور ہوتا ہے۔ اب یہ تو صراحتاً گستاخی تھی، اس کی کوئی تعویل بھی نہیں ہے، کیونکہ بریلوی کہتے ہیں گستاخی کی تعویل بھی نہیں کی جائے گی۔ اے میں پھڑ لی سرکار، اندھا دودھ پیروی کے انجام میں ڈال دی، اللہ کا شکر ہے ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی۔ میرا وہ جو لیکچر ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، اے سارو سوئی ہے جیڑی میں انہاں دے غبارے ماری ہے فارق۔ باقی قرآن و حدیث کے ساتھ جو اس کتاب میں انہوں نے کھلواڑ کیا ہے وہ آپ لاکھ دکھائیں کچھ نہ کچھ تعویل کریں گے، گستاخی کی تعویل نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ادھر ان کو ڈر پڑ، کیونکہ ان کو پٹی یہ پڑھائی گئی ہے گستاخ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھ لو جی، انہوں نے خود اشرف تھانوی پہ جو حسام الارمین میں فتویٰ لگایا وہ کس بات پہ لگایا پتہ؟ کہ اس نے کہا تھا کہ نبی کو اسی طرح کا علم غیب ہے جس طرح ایک جانور کو بھی تو چھٹی حص کے طور پہ پتہ چل جاتا ہے کیا ہونے والا ہے، اس میں نبی کی ہی تخصیص کیا؟ یہ تو اس طرح کا علم تو ہر پاگل، مجنون، نعوذ باللہ اور جانور کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لگا دیا کہ تم نے جانوروں کے ساتھ مثال دے دی۔ سرکار تو آڑے پوتا مرید نے، یہ پوتا مرید ہے نا، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں نعیم الدین مراد آبادی، اور ان کے خلیفہ ہیں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی۔ یہ نعیمی ان کی وجہ سے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے وہی کام پایا ہے جو اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں نبی الاسلام کے لیے وہ گندی مثال دی تھی، یہ پکڑی گئی ہے۔ پھر اس میں اتنا ترویا ہے کہ انہوں کو بچنے دی راہ نہیں ہے۔ لیکن یہ میں نے کیوں یہ ٹوٹکا میں نے بتایا، ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی، ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے نا کہ ان کو منوانے کا، یہ قرآن حدیث کو مانے۔ تو آخری حربہ یہی ہے جو اعلیٰ حضرت سے ہم نے سیکھا ہے کہ ایک کتاب لکھ دو حسام الارمین 1905 وچ، چک دیو پورا دیوبند مدرسہ اور انہوں نے مولوی، ٹھیک ہے؟ اج تک وہ جان نہیں چھڑا سکے۔ تو جو اسی کام پایا ہے نا اللہ کے فضل، سرکار یہ وہ مدنی وائرس ہے جو قیامت تک نہیں اب ختم ہونے والا۔ ہاں انشاءاللہ، نہ یہ کوئی ویکسین ہے، ہاں یہ کوئی ویکسین بھی نہیں ہے، یہ وہ مدنی وائرس ہے، کیونکہ یہ تھوڑے کو ہی وسیلے ہے طریقہ۔ اگر آپ اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں گے تو پہلے آپ حسام الارمین کو غلط کہیں گے، وہ آپ کہہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ کا شکر ہے، یہ ہمیں مجبوراً کرنا پڑا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جبکہ انہوں نے بھی تو پہلی دفعہ جب حق کھلا تھا تو انہوں نے حق بات قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اب ہم انہیں چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں، حتیٰ کہ ان کی یہ